یہ کیمرہ ہی رکھے ایسے تم کا ڈین انتظار کے قریب ختم ہو جاتی ہے. تو ہے اہل نور تیرا سب کرانا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. دو نفوس قدسیہ ہمارے سامنے تشریف فرما، یقیناً ہماری خوش بختی. سلطان العارفین حق طاؤسہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی نسبت رکھے ہوئے اور اصلاحی پروگرام کے حوالے سے بڑا ماشاءاللہ آپ کا مقام ہے اور بڑا کام ہے. نقیبہ شاہ صاحب کو دعوت دینے سے پہلے چونکہ سید کا حکم ہے اور میرے پیر و مرشد تاجدار گولڑا علیہ رحمت کے چشم و چراغ پہ تشریف رکھتے اور یادگار اسلام جناب علامہ سید زین العابدین صاحب مدد اللہ العالی ہر دو فریق یقیناً ہماری خوش بختی ہے آج. اور آپ کے ساتھ تشریف فرما میرا بڑا وقت ہے آپ کے ساتھ. آپ ہمارے ہاں بھی قدم درجہ فرمایا کرتے تھے تو کیونکہ پیر صاحب کا حکم ہے کہ گلدستہ پیش کریں. 100 سنو یا سمن کا گلدستہ ہے، 1 سنبل و نسترن کا گلدستہ ہے، اور ایک گلدستہ چونکہ سید صاحب صدام شاہ صاحب گیلانی فرماتے ہیں کہ حضور کو بلانے سے پہلے دعوت دینے سے پہلے آپ کی بارگاہ میں گلدستہ پیش کیا جائے. نصیر ملت فرماتے ہیں ہر سو بہار گل. ذرا مجھے پتہ چلے بیدار حضرات بیٹھے ہوئے. ہاں ماشاءاللہ بس یہ بات ہے. ہر سو بہار حسن و جمال محمد است، تکمیل دین حق سے کمال محمد است، صدیق عکس صدق مثال محمد است، فاروق دے جاہو جلال محمد است، سر چشمہ وفا تبتاب روح حیا، عثمان نمیل جود و نوال محمد است، خطب نجات عارف ذات افضل ہدا، حیدر 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 بہار گلشن آل محمد است، نفس بسیط پیکر عصمت روان صرف زہرا فروغ بسم جوال محمد است، ابر کرم امام امم احسن الشیام حسن حسن شبیہ و مثال محمد است، اور جاگہ رضا خدا بسم لب حسین رکر جلا قسیم زلال محمد است، لب بسمگی و بے کسی و شکر ایدبی بلگرچ استقامت آل محمد است، بوزن ابو حریر عنس خالد و حویش سر مستحرے کے بخیال محمد است، پر روئے کے گرم اقسم کے تپا گفت یاد آنند و وائش کے بلال محمد است، میزان عدل خط بقا گفتہ وجود غوث البرا امین خصال محمد است. اور وہ میں خوشبو رسول بلا کر میں وہ شعر دے کے جا رہا ہوں، اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہوگا. تطہیر شان رعایا ہے تطہیر آشکار، قرآن گواہ فتح آل محمد است، مہر علی کشان جلی. کیا ہے سبحان اللہ؟ مہر علی کشان جلی محتشم ولی در گلستان علم نہال محمد است، اور یارب کرم بحال نصیر حضی کے اون ادنا گدائے کوچہ آل محمد است.
میں رافع صاحب سے گزارش کروں گا کہ بے محفل ہے آپ پیر صاحب فرما رہے ہیں کہ آپ کو حصہ دیں اور حضرت علامہ کو ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں استاد محترم حضور کی بارگاہ میں پیش کر رہے تھے. اللہ پاک ان کے سوز و انداز میں مزید اضافہ فرمائے. جس طرح مجھے حکم ملا ہے صرف دو اشعار ذکر مولا کائنات میں پیش کروں گا اور ساتھ ہی حضرت علامہ صاحب کو اپنی دعوت دوں گا کہ بشار جی کو دعوت دوں گا. تمام آپ محبت سے نعرے ترجمہ کیجیے گا. کہہ رہے ہیں نعرے حیدری نعرے حیدری. اللہ پاک آپ کا ذوق سلامت رکھے. ایک مرتبہ پھر دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے آگے سے لے کے پیچھے تک جتنے آپ بیٹھے ہیں دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے محبت سے نعرے کا جواب دیں. نعرے حیدری نعرے حیدری. ارے خندق علی علی ہے تو خیبر علی علی. نعرے حیدری. ارے خندق علی علی ہے تو خیبر علی علی. اسلام کے وجود کا محور علی علی. ارے خندق علی علی ہے تو خیبر علی علی. اسلام کے وجود کا محور علی علی. مومن کی منزلت کوئی آسان تو نہیں. ارے مومن کی منزلت کوئی آسان تو نہیں. اندر علی علی ہے باہر علی علی. ارے اندر علی علی ہے باہر علی علی. اندر علی علی ہے باہر علی علی. انتہائی ادب و احترام کے ساتھ میں گزارش کروں گا فاضل نوجوان حضرت علامہ مولانا سید زین العابدین شاہ صاحب اسلامی جماعت و عالمی تنظیم عارفین دربار عالیہ حضرت سکی سلطان بہو آپ کی خدمت عالیہ میں گزارش کروں گا کہ اپنے خوبصورت کتاب ذیشان سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں. تمام احباب ان کا استقبال کیجیے گا پرزور نعروں کی گونج میں. نعرے تکبیر. دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اللہ کی پاکی بیان کر رہا ہوں. نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے تحقیق نعرے حیدری. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال تبارک وتعالی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. قال علیہ الصلوۃ والسلام کلو انائی یترشح بما فی. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لکھنا سیکھیا پر لکھ نہ جاتا ایویں کاغذ کی تے ضائع ہوئی. کت قلم دی مار نہ جانے ایویں کاتب نام درایا ہوا. سب صلاح تیری کھوٹی ہو سی جدو ہاتھ کاتب دے آیا ہوا. میں قربان تنا تو حضرت باہو جنہ الف تمیم پر آیا ہوا. بغداد شہر کی یہ نشانی اچھیاں لمیاں چیزاں ہوئی. اے تن میرا اجے کتے
ਜਿਉਂ ਦਰਜੀ ਦੀਆਂ ਲੀਰਾਂ ਹੋ ਇਨਾਂ ਲੀਰਾਂ ਦੀ ਗਲ ਕਫਨੀ ਪਾ ਕੇ ਰਲਸਾਂ ਸੰਗ ਫਕੀਰਾਂ ਹੋ ਬਗਦਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਮੰਗਸਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਹੂ ਤੇ ਕਰਸਾ ਮੀਰਾ ਮੀਰਾ ਹੋ میرے نہایت وجود احترام میرے بزرگوں بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم بندہ ناچیز دربار عالیہ حضرت صفی سلطان باہو صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی نسبت پاک اور نسبت خاص سے چلائی گئی اسلامی جماعت کا ایک نہایت ہی ادنا ترین رکن اور خاتون ہے۔ اصلاحی جماعت کے مقاصد قرآن مجید اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں جملہ اولیاء کاملین اور خصوصاً بالخصوص حضرت سلطان العارفین برہان الواصلین حضرت صفی سلطان باہو صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کی تعلیمات کو عام الناس یعنی آپ احباب تک پہنچانا ہے۔ آج کی اس پرنور محفل کے اندر جو جشن عید میلاد النبی اور عرس وصل الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اس مسجد میں انعقاد پذیر ہے، اتنے عاشقوں کے بیچ میں یہ جسارت ہی ہے کہ آپ سے گفتگو کر رہا ہوں۔ مجھ سے زیادہ علم رکھنے والے، مجھ سے زیادہ عمل کرنے والے آپ سب لوگ موجود ہیں۔ میں آپ کے سامنے کوئی بیان، کوئی تقریر کرنے نہیں آیا، ایک اللہ والے کی نسبت سے اللہ والوں کا پیغام آپ تک پہنچانے آیا، اور جو پیغام ہوتا ہے جس طرح ڈاکیا خط دینے آتا ہے، جس طرح آج کے ڈیجیٹل دور میں ہمیں پیغام موبائل کے اوپر موصول ہوتا ہے آواز کی صورت میں، ٹائپنگ کی صورت میں، اب وہ جو پیغام ہوتا ہے وہ ہمیشہ محبت کرنے والا اپنے موصول کو دیتا ہے۔ تو جتنے بھی احباب ہم محفل میں موجود ہیں، یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ اللہ اور اس کا حبیب ہمارے ساتھ محبت کرتا ہے، اور ہمیں اپنی مجلس کے اندر، اپنی محفل کے اندر آنے کی اللہ رب العزت نے حبیب کے صدقے توفیق بخشی ہے۔ حضرات محترم، قرآن مجید فرقان حمید میں اگر ہم غور سے دیکھیں، بہت سی جگہ کے اوپر دو چیزوں کے بارے میں رب تعالیٰ نے کثیر ارشاد فرمایا۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک ہے اطاعت اور دوسری ہے اتباع۔ اطاعت اور اتباع، لگنا پیچھے لگی آواز نہیں سنی گئی۔ اطاعت اور اتباع، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے میرے محبوب آپ فرما دیں۔ کس کی زبانی رب تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں؟ اپنے حبیب کی زبانی۔ اے میرے حبیب آپ ارشاد فرما دیں، کن سے؟ ان لوگوں سے کہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ میں ان سے پیار کروں، یہ چاہتے ہیں میں ان سے پیار کروں، تو یہ سب سے پہلے آپ کی اتباع کریں۔ جب یہ آپ کی اتباع کریں گے، میں انہیں بخش بھی دوں گا اور انہیں اپنا محبوب بنا دوں گا۔
اب یہاں پر جو ارشاد فرمایا گیا وہ اتباع کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا، فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ یعنی جب اتباع کرو گے اللہ تمہیں اپنا حبیب بنا لے گا۔ ہر مسلمان کی، ہر کلمہ گو کی یہ چاہت ہے کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا ہاتھ بلند کروں تو وہ مجھے عطا کرے، میری دعاؤں کو قبول کرے، جتنی میرے دل کی حسرتیں ہیں ان کو پورا کیا جائے۔ لیکن رب تعالیٰ نے کلیہ ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب کی اتباع کرو گے تمہیں میں بخش بھی دوں گا اور اپنا محبوب بھی بنا دوں گا۔ اب مزید قرآن مجید فرقان حمید میں آپ دیکھیں کہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اطاعت کرو کس کی؟ اللہ کی، اور مزید کس کی؟ اللہ کے رسول کی۔ آقا علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اب ذرا غور کریں، رب تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ میرے محبوب کی اتباع کرو، مزید ارشاد فرما رہا ہے جس نے میری اطاعت کی، جس نے میری اطاعت کی اس کے لیے لازم ہے وہ میرے رسول کی بھی اطاعت کرے۔ آقا علیہ السلام آپ کے ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ دو واقعات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔ بیت رضوان کے موقع کے اوپر جب آقا علیہ السلام آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو بیعت فرمائی، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، کہ جن لوگوں نے آپ سے دست بیعت لی انہوں نے اللہ سے دست بیعت لی۔ اب ذرا اس گفتگو کو اپنے دماغ میں رکھیے گا کہ رب تعالیٰ کیا ارشاد فرمانا چاہتے ہیں۔ پھر غزوہ بدر کے موقع پر دیکھیں کہ جب آقا علیہ السلام آپ نے کنکریاں پھینکی تو کیا ارشاد فرمایا گیا کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اے میرے محبوب آپ نے نہیں پھینکی بلکہ آپ نے ہی پھینکی، لیکن وہ کنکریاں اللہ رب العزت نے خود پھینکی۔ یعنی اللہ کی چاہت تب مکمل ہوتی ہے جب حبیب کی چاہت ہو۔ حبیب کی چاہت مکمل ہوئی، رب تعالیٰ کی بھی وہی چاہت ہوگی۔ حضرت سلطان باہو صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ اپنی کتاب عین الفقر شریف کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ جب معراج کی رات آقا علیہ السلام آپ کو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کا جانا ہوا، 18,000 عالم کا مشاہدہ آپ کو کرایا گیا۔ 18,000 عالم کا مشاہدہ آپ کو کرایا گیا، جنت، دوزخ، چرند پرند، زمین آسمان، تمام تر مخلوقات آپ کو آراستہ و پیراستہ کر کے دکھائی گئی۔ پھر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ حاضر ہوئے۔ اب ذرا غور کیجئے گا، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے تو رب تعالیٰ نے پوچھا ہے میرے محبوب آپ کو 18,000 عالم کا مشاہدہ کرایا گیا، تو کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کو پسند آئی؟ تو آقا علیہ السلام آپ نے عرض کیا کہ اے رب کریم 18,000 عالم کا میں نے مشاہدہ کیا، لیکن 18,000 عالم میں سے صرف اور صرف مجھے تیرا نام پسند آیا۔
رب تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا اے میرے محبوب 18,000 عالم میں سے کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کو ناپسند آئی؟ اب ذرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنا دیکھیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے عرض کی کہ رب کریم مجھے وہ چیز ناپسند ہے جو تجھے ناپسند ہے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے میرے حبیب مجھے کون سی چیز ناپسند ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے عرض کی کہ اے رب کریم تجھے دنیا ناپسند ہے۔ تیرے سامنے دنیا کی قدر و قیمت یہ ہے کہ جس طرح مچھر کا پر ہو، کہ دنیا جس کی قدر و قیمت یہ ہے کہ مچھر کے پر جیسی ہے کہ دیکھنے سے بھی انسان کو نظر نہیں آتی۔ یعنی رب تعالیٰ نے اپنی مرضی اپنے محبوب کی مرضی پر قائم فرمائی اور پھر قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ شریعت مطہرہ کی پابندی کرتے ہیں، یعنی میرے اور ہمارے محبوب کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، عمل صالح اختیار کرتے ہیں، تو کیا کرو ان کو خوشخبری سنا دو، ان لوگوں کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے میں نے جنت تیار کر رکھی ہے جن کے نیچے نہریں ہیں۔ کن کے لیے جنت ہے؟ جنہوں نے اطاعت اختیار کی، اور اتباع والوں کے لیے کیا ہے؟ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ، رب تعالیٰ نے اپنا محبوب بنا دیا۔ 2 مثال مزید عرض کروں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی صحبت نصیب ہوتی ہے، اپنا آپ، اپنا مال، اپنی عزتیں، اپنی سرداری، اپنا خاندان، سب کچھ اللہ کے حبیب کے اوپر قربان کر دیا۔ تو اس کی مثال ہم سنتے بھی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی بارگاہ میں جبریل امین حاضر ہوتے ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام حکم فرماتے ہیں کہ اے جبریل کہ تم نے کیسا لباس اپنے تن کیا ہوا ہے؟ تو جبریل امین عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے حبیب، آپ کے غلام کی رب تعالیٰ کو ادا اتنی پسند آئی کہ رب تعالیٰ نے حکم فرما دیا کہ عرش کے اوپر جتنے عرشی ہیں ان کا لباس یہی ہونا چاہیے۔ مزید آپ دیکھیں سیدنا بلال حبشی کہ ظلم کے پہاڑ توڑ دیے جا رہے ہیں آپ کے اوپر، کوئلے ان کو سرخ کر کر آپ کو لٹایا جاتا ہے، آپ کی کمر کی چربی اور خون کے ساتھ تو وہ کولے بجھتے ہیں، آپ وہ وزن برداشت کرتے ہیں اپنے پیٹ کے اوپر جو پتھر کی صورت میں ہوتا ہے، لیکن زبان پر اسی کالی کملی والے کا نغمہ ہوتا ہے۔ اور پھر دیکھیں رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان لوگوں کو سند عطا فرمائی۔ رب تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ،
کہ میں ان سے راضی ہو گیا یا مجھ سے راضی ہو گیا. لیکن یہ کب نصیب ہوتا ہے؟ قابل فکر بات ہے، قابل سوچ بات ہے کہ یہ کب نصیب ہوتا ہے انسان کو یہ مرتبہ، انسان کو یہ فکر، انسان کو یہ سوچ. تو رب تعالیٰ نے فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. ہرگز تم اپنے اس مقام کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پیاری سے پیاری چیز اس کے اوپر قربان نہیں کرو. شاعر نے کیا خوب ارشاد فرمایا کہ دلوں کے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے. انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی، خدا سے بھی ملواتا ہے محمد نام ایسا. حضرات محترم، اطاعت اور اتباع رکھنے والے کو، ایک کو رب تعالیٰ کی نعمتیں، ابدی نعمتیں نصیب ہوتی ہیں، ایک کو رب تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے. لیکن ذرا سوچیں کہ ہم کس جگہ پر موجود ہیں، ہم کس جگہ پر موجود ہیں؟ ہم اطاعت میں ہیں یا اتباع میں ہیں؟ ذرا غور کریں، ہم کہاں پر ہیں؟ اگر تو اطاعت میں بھی نہیں ہے، اتباع میں بھی نہیں ہے، تو رب تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق ہم اپنے آپ کو کر لیں. رب تعالیٰ نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچے لوگوں کے ساتھ شامل ہو. کون سے سچے لوگ؟ وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کے راستے میں، اس کے حبیب کے راستے میں کیا کرتے ہیں؟ جہاد کرتے ہیں. کس کے ساتھ؟ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، اپنے مال سے، اپنے اولاد سے، اپنے انفس سے اس کے راستے میں جہد کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں. جب اس کا حکم آتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی جانوں کی پرواہ نہیں. جب اس کا حکم آتا ہے وہ اپنے مال اسباب نہیں دیکھتے. جب اس کا حکم آتا ہے وہ اپنی وہ زمین جائیداد روپیہ پیسہ نہیں دیکھتے. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ رب تعالیٰ کے حکم کے آگے اپنا سر خم کر کر چل پڑتے ہیں. یعنی ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کر لیتے ہیں جو انہیں اللہ رب العزت کی ذات تک پہنچا دیتے ہیں. پیران پیر دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی، آپ کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے، آپ کا مرید نہیں ہے، آپ کا چاہنے والا ہے. اس نے عرض کی کہ اے غوث الثقلین، اے غوث پاک، میں ایک غم کے اندر مبتلا ہوں، میں ایک فکر کے اندر مبتلا ہوں کہ بغداد کے باہر حالات بہت کشیدہ ہیں. میں ایک تاجر ہوں، تجارت کرنے کی غرض سے بغداد سے باہر جانا چاہتا ہوں. مجھے یہ فکر کھا دیتی ہے کہ کدھر میں تجارت پر نکلوں، بغداد سے باہر جاؤں تو میری جان کا ضیاع ہو جائے گا، میرے مال کا ضیاع ہو جائے گا. تو میں آپ کے در سے اس وجہ پر آیا ہوں کہ میں آپ سے اجازت طلب کرنا چاہتا ہوں. کیا کرنا چاہتا ہوں؟ اجازت طلب کرنا چاہتا ہوں کہ آپ میرے لیے دعا فرمائیں تاکہ میں صحیح سلامت تجارت کر کر واپس بغداد پہنچ سکوں.
کچھ لمحے پیرانے پیر دستگیر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خاموش رہے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ تم پہلے سے زیادہ تجارت میں منافع حاصل کرو گے اور صحیح سلامت تم بغداد پہنچ جاؤ گے۔ اس نے سفر کے لیے اپنے تمام تر معاملات مکمل کیے اور اپنے قافلے کو لے کر بغداد سے روانہ ہو گیا۔ تجارت کی اللہ کے حکم سے اس کے منافع میں برکت ہوئی، اور جب وہ واپس لوٹنے لگا تو راستے کے بیچ میں ایک جگہ اس نے قیام کیا۔ اب اس کی جو ملاقات تھی وہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اجازت طلب کرنے کی وجہ سے ہو چکی تھی۔ اب وہ حکم کا پابند ہو کر اپنے قافلے کو لے کر نکلا۔ راستے کے بیچ میں اس نے خواب دیکھا، اسی آرام کے دوران جب اس نے قیام کیا، جب اس کا تمام تر قافلہ رکا، آرام کی غرض سے وہ سارے اپنے اپنے سواریوں کو بٹھا کر سامان کو اتار کر آرام کرنے لگے، تو شخص نے آرام کی حالت میں یعنی خواب میں اس نے دیکھا کہ میرے قافلے کے اوپر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، تو جس کے پاس بھی میرے قافلوں کے بندوں کے پاس جائے ان کو قتل کر رہے ہیں، اور ایک ڈاکو میرے پاس آتا ہے، میرے سر کو میرے دڑ سے جدا کر دیتا ہے، جو یہ دیکھتا ہے تو بیدار ہو جاتا ہے، اس کو اس تلوار کی زرد کا درد اپنے گردن پر محسوس ہوتا ہے۔ اب اس کی ملاقات کیونکہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی، اس نے کسی کے آگے اپنا یہ حال بیان نہیں کیا۔ قافلہ جب پہنچا واپس بغداد میں تو پیرانے پیر دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے مدرسے کے بیچ میں حاضر ہوا۔ آپ اس وقت درس و تدریس فرما رہے تھے، کیونکہ آپ اپنے مدرسے میں جمعہ، ہفتہ اور منگل والے دن 3 دن آپ خود خطاب فرماتے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں واضح و نصیحت فرماتے، اور بہت دور دور سے قافلے آپ کے پاس خالی واضح و نصیحت سننے کے لیے آتے۔ جب آپ کی بارگاہ میں وہ پہنچا، واضح و نصیحت ہو رہی ہے، سماعت کی ملاقات کا وقت آیا، تو اس نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ اے غوث الثقلین، میرے ساتھ تو یہ معاملہ پیش آیا ہے کہ میں نے حالت بیداری میں نہیں، حالت خواب میں یہ ماجرا دیکھا کہ ڈاکو مجھے لوٹ رہے ہیں اور میرے سر کو ڈڑ سے جدا کر رہے ہیں۔ تو آپ نے جلال میں آ کر آپ نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس رب کائنات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، تیری موت برحق تھی، اللہ رب العزت نے خالی اپنے دوست سے کی ہوئی صلاح کی وجہ سے تیری جو موت ہے وہ خواب میں تبدیل فرما دیا۔ اب ذرا غور کریں، جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جس نبی کے اوپر ہم ایمان لاتے ہیں، اب اس محبوب کے جو غلام ہیں ان کے آپ مقام دیکھیں، انسان کے تصور میں بھی نہیں آتے کہ ہر جگہ ان کی مثال دی جاتی ہے، بڑی سے بڑی محافل میں ان کے طریقوں کو اختیار کیا جاتا ہے، ان کے عمل کو بار بار دہرایا جاتا ہے۔ تو اگر ہم اس عمل کو بار بار دہرائیں
تو ہمارے اندر بھی وہ نکھار پیدا ہوتا ہے. اور وہ عمل کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا الانفاس معدودۃ وکل نفس یخرج بغیر ذکر اللہ تعالی فہو میت. آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا فرمان ہے کہ سانس گنتی کی ہیں. جو سانس اللہ کی یاد سے غافل نکلا وہ مردہ ہے. یعنی اس سانس کی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی قدر و قیمت نہیں. اب سانس کے بارے میں جس کو ہم ہوا سمجھتے ہیں، اس کے بارے میں اللہ کے حبیب کا یہ فرمان ہے ظاہری وجود کا عمل وہ تو بعد کی بات ہے. سانس جس کو ہم ہوا سمجھتے ہیں کہ اندر آ رہی ہے اور باہر جا رہی ہے، الانفاس معدودۃ وکل نفس یخرج بغیر ذکر اللہ تعالی فہو میت. یعنی جو سانس یاد الہی سے غافل نکلا وہ مردہ ہے. مردے سے مراد کیا ہوتا ہے؟ جس کو ہم میت کہتے ہیں. ذرا غور کریں کہ ان ہستیوں نے، ان پاکوں نے اپنے ہر وجود کے ہر عضو کو، اپنی سانسوں کو اللہ کے حبیب کے حکم سے اس قدر یاد الہی میں مگن کیا کہ رہتی دنیا تک ان کا نام بلا گیا. سبحان اللہ. تو ہم بھی تو ان کے چاہنے والے ہیں، ہم بھی تو وہی عمل اختیار کرتے ہیں. تو ہمارے بیچ میں نفرتیں کیوں؟ بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے، مسلمان بھائی کا حق کھا رہا ہے. دین کے بنا کے اوپر ہم جوڑتے کم ہیں، توڑتے زیادہ ہیں. رشتے ناطے دین نے بنانا ہمیں سکھائے، ہم دین کو چھوڑ کر اپنی مرضی اختیار کرتے ہیں. کیا ہم گرے کو اٹھاتے ہیں یا اور گرا دیتے ہیں؟ ہم آپس میں بھائی چارے کی بات کرتے ہیں یا اپنی انا کی بات کرتے ہیں؟ دو بندے اگر آپس میں لڑ رہے ہیں، یقین مانیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے نہیں لڑتے، وہ اپنی ذات کے لیے لڑتے ہیں. تو جو سودے، جو معاملات ہم طے کرتے ہیں وہ اللہ اور اس کے حبیب کی مرضی کے نہیں ہوتے. بہت معذرت کے ساتھ وہ ہماری مرضی کے مطابق ہوتے ہیں. کسی کے ساتھ رشتہ توڑا تو اپنی مرضی سے توڑا، کسی کے ساتھ رشتہ جوڑا تو اپنی مرضی سے جوڑا. وہ جو اللہ اور اس کے حبیب کے تابعدار لوگ ہیں، ان کا تو جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ اللہ کے لیے تھا، اس کے حبیب کے لیے تھا. انہوں نے کوئی بھی عمل کیا اپنی انا کے لیے نہیں کیا، بلکہ دیکھا کہ اس میں دین کا کیا فائدہ ہے، اللہ اور اس کے حبیب کے حکم کی تعمیل ہونی ہے، نہ کہ انہوں نے اپنی انا کو دیکھا. تو حضرات محترم، یہ تمام تر معاملات تب ہیں کہ جب تک ہم ذکر الہی میں اپنے آپ کو مگن نہیں کرتے، تب تک ہم اپنی مستی میں مست رہیں گے اور وہ نقصان اٹھاتے رہیں گے کہ آج سب کچھ ہونے کے باوجود اولاد بے راہی کا شکار ہے، گھر بے سکون ہے، عزت اللہ سے ڈھونڈنے کے بجائے لوگوں سے ڈھونڈتے ہیں، رزق اللہ کی مدد اس میں حاصل کرنے کے بجائے لوگوں کی مدد کا سہارا لیتے ہیں. جب اس کی بارگاہ سے یہ صدا بلند ہوتی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، ہر بندہ کامیابی کے پیچھے بھاگ تو رہا ہے، لیکن جہاں سے کامیابی کی صدا آ رہی ہے وہاں نہیں جا رہا. اب وہ صدا دی جا رہی ہے کہ کیا کرو، آؤ نماز کے لیے، آؤ کس کے لیے؟ کامیابی کے لیے. اس کان سے ڈالا، اس کان سے نکالا، اور پھر ہمیں جو کامیابی ملتی ہے وہ کامیابی نہیں ہوتی، وہ بربادی ہوتی ہے. تو کیا رب تعالیٰ نے قرآن میں نہیں حکم فرمایا الہاکم التکاثر،
حتی زرتم المقام. کثیر تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو دنیا کو اکٹھا کرتے کرتے ان کے اوپر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ان کا چہرہ قبر کے دہانے پر ہوتا ہے. وہ پتہ ہے کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جن کو رب تعالیٰ اپنی بارگاہ سے دنیا دے کر دور کر دیتا ہے اور اپنے ملائکہ کو حکم فرما دیتا ہے، اے میرے ملائکہ یہ مرتے دم تک واپس میری بارگاہ میں نہ آئے، میرے سارے دروازے اس کے لیے بند ہیں. تو ہم اللہ رب العزت اور اس کے حبیب کے ان عاشقوں کی طرح ہونا چاہتے ہیں جو اپنا سب کچھ دے کر بھی اس چیز کے اوپر فخر نہیں کرتے کہ ہم نے سب کچھ دے دیا، بلکہ یہی کہتے ہیں کہ ہم نے دیا ہی کچھ نہیں. یا ان لوگوں کی طرح ہونا چاہتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ان کا سٹیٹس بہت بلند ہے، ان کے پاس دنیا کی وافر مقدار موجود ہے، ان کا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا ایک شہنشاہ کی طرح ہے. حضرات محترم، کچھ دیر پہلے میں نے آپ سے عرض کی کہ شاعر نے فرمایا نا کہ دلوں کے غم مٹاتا ہے، دلوں کے غم مٹاتا ہے محمد نام ہے، نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ہے. کبھی ہم اللہ اور اس کے حبیب کے ساتھ یاری لگا کے تو دیکھیں. میاں محمد باقر صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کیا فرماتے ہیں کہ کچا رنگ للارے والا جڑا لیندا چڑھدا ہے، عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھیا مول نہیں لیندا. تو جن کو اللہ اور اس کے حبیب کا رنگ چڑھ جاتے ہیں، سلطان العارفین آپ کیا فرماتے ہیں کہ پاک پلیت نہ ہوندے ہرگز توڑے رہن وچ پلیتی، کہ وہ اگر دنیا کے تمام تر گناہ ہو رہے ہوں، اگر وہ بیچ میں موجود ہیں تو وہ اللہ اور اس کے حبیب کے حکم کے خلاف نہیں ہو سکتے. وہ کبھی بھی توڑنے کی بات نہیں کریں گے، جوڑنے کی بات کریں گے. تو آج دیکھ لیں، جب ہم اپنے آپ کو یاد الہی سے غافل کرتے ہیں، پوری دنیا پر امت مسلمہ سب سے زیادہ ہے، لیکن خواری کا عالم امت مسلمہ کا سب سے زیادہ ہے. وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، ایک ہی دم تبدیل یا تبدیلی نہیں ہو جاتی. ہر فرد نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. ہر انسان کو پتا ہے اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے. ہر انسان کو پتا ہے کہ اگر میں یہ عمل کروں گا، کسی کا حق کھاؤں گا، تو کل میرا بھی حق کھایا جانا ہے. کسی کی ماں بیٹی کی طرف اپنی نگاہ کروں گا، وہی نگاہ میری ماں بیٹی پر بھی آئے گی. کسی کا برا چاہوں گا، میرے لیے بھی برا تیار ہوگا. کسی کے لیے گڑھا کھودوں گا، میرے لیے بھی گڑھا موجود ہوگا. ہر انسان کو پتا ہے، لیکن وہ کیا ہے کہ شیطان انسان کو مفلسی کا ڈر دے کر اسے گناہ کروا دیتا ہے. تو حضرات محترم، ان تمام تر چیزوں کے لیے آپ ذرا دیکھیں، جب ہم یاد الہی سے غافل ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا، والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت. اللہ کی یاد میں رہنے والا زندہ اور اللہ کی یاد میں نہ رہنے والا مردہ کی مثال. جب انسان زندہ ہوتا ہے اس کا ہر عمل زندہ ہوتا ہے، اس کا رزق برکت والا ہوتا ہے، اس کی نگاہ حیا والی ہوتی ہے، اس کا ہاتھ اس کا پاؤں صابر ہوتا ہے، وہ کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتا. ذکر کا طریقہ کیا ہے؟ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو تمہیں میں نے سانس عطا کیے ہیں، کیا کرو، صبح اور شام ان سانسوں کو میری یاد میں لگاؤ. اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر وقت یاد الہی میں رہو.
تو آقا علیہ السلام آپ کا بھی پیغام تو یہی تھا کہ جھوٹے خداؤں کو چھوڑو، جھوٹی امیدوں کو چھوڑو، کیا کرو سچے خدا کے ساتھ شامل ہو۔ اور وہ سچا رب کون؟ کہ جس کی قدرت سے کوئی شے بھی باہر نہیں ہے۔ ہم جو کچھ بھی ہیں، ہم اعلیٰ نسل کے ہیں، اعلیٰ ذات کے ہیں، اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، اعلیٰ عزت رکھتے ہیں، یہ اس کالی کملی والے کا صدقہ ہے۔ ہم اچھا عمل اختیار کرتے ہیں، اچھا عمل کرتے ہیں، کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اپنے آپ کو سخی کہلواتے ہیں، حاجی کہلواتے ہیں، نمازی کہلواتے ہیں، یہ سب کچھ اس کالی کملی والے کے صدقے سے ہمیں نصیب ہوتا ہے۔ اس میں ہمارا کوئی بھی اثر رسوخ نہیں ہے، یہ اس حبیب کے کرم سے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارا آنا جانا ہوتا ہے۔ تو اسی حبیب کا فرمان ہے، کیا کرو اپنی سانسوں کو یاد الہی میں لگا دو۔ تو حضرات محترم سلطان العارفین حضرت سفیر سلطان باہو صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کے درخت سے یہی پیغام لے کر اصلاح جماعت گلی گلی کوچا کوچا جا رہی ہے کہ یہ وہ سانسوں والا قلبی ذکر ہے جس کے بارے میں سلطان العارفین حضرت سفیر سلطان باہو صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد مان میرے چلائی ہو، نفی اسباب نہ پانی ملیوس ہر لگے ہر جائی ہو، اندر بوٹی مشک مچایا جہاں پھلاں تے آئی ہو، جیوے مرشد کامل حضرت باہو جے اے بوٹی لائی ہو۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا یہ وہ چمبے کی بوٹی ہے جو مجھے آقا علیہ السلام آپ نے عطا فرمائی، جہاں پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جیوے مرشد کامل حضرت باہو جے اے بوٹی لائی ہو، کہ اس مرشد نے یہ بوٹی لگا دی، یہ زندہ بھی، اور جب انسان موت کا ذائقہ چکھ کر اپنی اگلی زندگی کی طرف رخ کرے گا اس وقت بھی یہی نام دنیا سے حشر تک اور دنیا سے پہلے تک رب کا اپنا فرمان ہے کہ کل من علیہا فانی ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، جو باقی رہنے والی ذات ہے وہ اللہ کی ہے۔ تو مسلمان کی ابتدا بھی اللہ ہے، مسلمان کی انتہا بھی اللہ ہے۔ جب ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے اسی نام کی صدا اس کے کان میں دنیا سے جاتا ہے، اسی صدا کا وہاں پر بلند آواز میں آغاز کیا جاتا ہے، اور پھر قبر میں جائے گا پہلا سوال بھی اسی مالک کا ہے۔ آئیں اپنے ظاہر کے ساتھ ساتھ اپنے باطن کو بیدار کریں، کیونکہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اعمالکم، کہ رب تعالیٰ کی چاہت تو یہ ہے کہ وہ انسان کے اعمال، انسان کی صورتوں کو نہیں دیکھتا، وہ کیا دیکھتا ہے؟ بل ينظر فی قلوبکم ونیاتکم، کوئی بھی عمل ہو دل سے ہو بشک وہ تھوڑا ہی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول و منظور ہوتا ہے۔ حضرات محترم جو احباب اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں یہیں پر ساتھی موجود ہیں، اس کو حاصل کریں تاکہ اپنے ظاہر کے ساتھ ساتھ اپنے باطن کو بھی بیدار کریں۔ آخر میں ان دو کلمات کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، محروم تماشا کو پھر دیدہ بینا دے۔ آج ہم محروم ہیں، ہم مثال کن کی دیتے ہیں کہ آقا علیہ السلام آپ کے جتنے غلام آپ کی بارگاہ میں رہے، آپ کے بعد آئے، ہم ان کی مثال دیتے ہیں کہ وہ لوگ قوت ایمانی سے سرفراز تھے۔ کیوں تھے؟ کیونکہ وہ تماشا سے محروم نہیں تھے۔ محروم تماشا کو پھر دیدہ بینا دے، دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
جزاک اللہ جی، بڑے خوبصورت انداز میں، احسن انداز میں، نصیحت اموز، حیرت اموز گفتگو فرمائی۔ میری مراد آل نبی، اولاد علی، پیر سید زین العابدین صاحب سلطانی۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین جس خوبصورت انداز سے انہوں نے اس اصلاحی جماعت کے اندر رہ کر اپنا خوبصورت حق اور مشن ادا کر رہے ہیں، اسی کے اوپر قائم اور دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات کرام، میری کوئی تھوڑی سی مختصر سی ڈیوٹی لگی ہے، پریشانی ہونا کہ یار یہ ٹائم ضائع کرنے والا مولوی ایسا نے سامنے کھڑا ہو گیا تو یہ کوئی ایسا نہ ٹائم ضائع کر سکنا نہ سر، میرا ٹائم بھی قیمتی ہے، میں بھی کوئی ایڈا نکما نہیں ہاں، سمجھ آ گئی ہے نا؟ اس واسطے کہ جیڑا حکم عامر صاحب پیش کیتا نا، میں وہ درخواست اور ریکویسٹ تساں نے سامنے پیش کر سا، اگوں مرضی تساں نہیں اس سے تسی عمل کرو نہ کرو، لیکن اصل کام امر بالمعروف ونہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا۔ لیکن میں تو ساں وہ دوئی نیکی دے دوئی برائی والے پاسے نہیں، میں جس گھرے جو بیٹھے ہو نا، جس حال جو بیٹھے ہو نا، جس مسجد جو بیٹھے ہو نا، اسی مسجد نے حوالے نہ کوئی تھوڑی جی گل کرنے لگا۔ انما یامرو مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اے آیات اساں اے گل پہ آخری نے کہ جیڑے لوگ یوم آخرت دے ایمان رکھنے نے وہی لوگ مسجدہ تعمیر کرنے نے، وہی لوگ مسجدہ بنانے نے، وہی لوگ مسجدہ آباد کرنے نے۔ تو بڑی سونی مسجد بنائیے میرے بھائیاں، حنفیہ رضویہ، اوپر آباد علیہ بہنا سلام بھی پیش کرنا۔ لیکن میرے بھائی عامر مسعود نقشبندی صاحب نے مجھے حکم دیا ہے کہ ابھی بہت سارا کام ہمارا اس مسجد کا باقی ہے۔ آپ باہر سے آئے ہیں، آپ نے راستہ خوبصورت دیکھا ہے، آج تو میلاد مصطفیٰ کے حوالہ سے یہ محفل ہے تو راستے میں لائٹیں چل رہی ہیں، تو یہ جو باہر کا معاملہ ہے مسجد کا، دیوار ہے پلستر ہو چکی ہے، لیکن انتظامیہ یہ چاہتی ہے کہ وہاں ٹیلیں بھی لگیں۔ یہ پیالے ٹیلیں ہونی چاہیے انشاءاللہ۔ اپنے گھراں تے اپنی کوٹھیاں تے اسی بڑیاں سونیاں ٹیلیں لانا ہے، لیکن اللہ نے گھر ٹیلیں نہیں ہونی چاہیے، ہونیاں چاہیے نا جی، آپ کو نہ ہونیاں چاہیے۔ میں کسی کو ٹیلیں کو نہ منگنا، اے خالی آپ سکو ہونیاں چاہیے تو پھر اللہ آپ پہ لواسی، اللہ آپ پہ لواسی۔ نگاہ کا سر سلطان بہت صاحب کہوں تو انہیں بندے پہ بیٹھے تو پھر گل بڑسی، نگاہ کا سر مہر علی پھر گل بڑسی۔ دوستو انہیں گل نہیں پڑھنی، گل تائی پڑھنی کہ سونے کا تکن اپنے سونے کا کہ مننے والے بیٹھے ہیں۔ اس واسطے ایک تھوڑی جی میں ڈیوٹی تو سنے سامنے پیش کی، کہنا ہوتے بھی لاؤنیاں نے، باہر بھی لاؤنیاں، مسجدہ مزید خوبصورت بھی کرنا اور اساں پیارا بنانا، لیکن ایک تو سنے تعاون، اہل محلہ نے تعاون نال جیڑا بندہ بھی تعاون کرنا چاہنا، علامہ عامر مسعود نقشبندی صاحب یا انہیں جیڑے انتظامیہ حضرات ہیں تو سارے جاننے ہو، اس واسطے اینا آکھیو اسی میلادی محفل چ گیا ایسا کول منگن لگ پہلے گل نہیں، اے تسا کے اپیل کی مسئلہ کام جاری ہے، اے ٹیلا لگ سن، اے خود بھی تعاون کر سن، جیڑا بندہ خفیہ طور تے زہری تعاون کرنا چاہنا ہن کرے، بعد کر کے لنگر کھا کے کرے یا بعد جس میں بھی موقع ملے، نمبر انہوں نے تسا کول موجود ہے، اتھے آ کے جناب انہاں اپنا حصہ پیش کر جائے، اپنا حصہ پیش کر جائے۔ اس واسطے میں تسا سارے واسطے دعا کرنا اور خوشبوئے مصطفیٰ نہ بڑا سونا لیکن خوشبوئے مصطفیٰ سی بن سکتا کہ ہے نہیں محراب ہے نا اے آباد ہو سکتا، اس مسجد صفحہ ہو سکتا۔ دوستان محترم انہاں واسطے دعا کرو،
ان علماء سے دعا کرو سارے واسطے کہ اللہ سے سارے نہ آنا جانا قبول کرے. اس واسطے تساں کے میں یہ اپیل کی تھی، اس اپیل نو یاد رکھنا. جڑے حسب توفیق جڑے لوگ صاحب استطاعت نے، جنہوں رب نے اپنے خزانے جو مال دیتا پیا، وہ اللہ نے گھر واسطے بے شک کہ جڑے دوست انتظامیہ میرے تو زیادہ تسی جانتے انہاں کی دے کے جاؤ. تو میں اپنی حاضری تھے ختم کرنا کہ اللہ پاک میری اس حاضری کو قبول کرے. سارے حضرات کھڑے ہو جاؤ. علامہ نور الہی نوری صاحب یہ اشعار پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ دعا سے. مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام، شمع بزم ہدایت پہلا کو سلام. سنت مصطفیٰ جن کی ہر علی آتا، سنت مصطفیٰ ایسے پیرے طریقت پیدا